اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں آج آپ کو 3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، 3 بڑی بہت ہی قیمتی چیزیں ہیں جو اگر ہمیں نصیب ہو جائیں تو میں 3 چیزیں آپ کو بڑی قیمتی چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایسی چیزیں ہیں 3 قیمتی کہ یوں کہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقبول ترین چیزیں اور ہم سب کی رینج میں ہیں، آؤٹ آف رینج نہیں ہے، ہماری رینج میں وہ۔ اگر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ چیزیں ہمیں مل جائیں تو وہ ہماری رینج میں۔ ایک چیز جو ہے وہ ہے ادب، بزرگوں کا ادب کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، والدین کا ادب کرنا، اللہ والوں کا ادب کرنا ادب ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ ادب کرنے میں آپ کا کیا لگتا ہے؟ میرا جب اپنے حضرت صاحب سے رابطہ ہوا، تعلق پیدا ہوا، جب میں 20 سال کا تھا اور انجینئرنگ کے 3rd ایئر میں تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جو اللہ والے ہیں، میں جتنا میری سمجھ میں آتا ہے میں اتنا مؤدب ہو کے ان کے پاس بیٹھا کروں۔ تو یعنی ایک دفعہ پھر اس تعلق کے کوئی تقریباً 6 سال بعد مجھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ میرے پاس بیٹھتے ہیں، دیکھنے والے بھی متاثر ہوئے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا حق ادا کیا۔ اور میرا اس میں کچھ بھی نہیں لگا اس میں، بس میرے اللہ میاں نے میرے دل میں ڈالی کہ میں انتہائی مہذب ہو کے میں بیٹھا کروں۔ مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جب میں بیٹھا ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سب سے ہاتھ ملانے کی، تو کوئی ملاتا ہوگا تو ملا لیتا ہوگا، مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا، بس میں مؤدب ہو کے بیٹھا۔ تو ایک یہ چیز ہے کہ ادب جس نے کر لیا، ماں باپ کا ادب ہو، بڑوں کا ادب ہو، اللہ والوں کا ادب ہو، تو پھر بہت کچھ جس کا ادب کریں گے، استاد کا ادب کریں۔ استاد کا جو لوگ ادب کرتے ہیں وہ سبجیکٹ کے ماسٹر ہو جاتے ہیں، اس سبجیکٹ کے جس میں آپ نے ادب کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی میرا تجربہ ہے۔ جس ٹیچر کا ہم نے مذاق اڑایا کلاس میں، وہ سبجیکٹ آیا ہی نہیں آج تک، نمبر بھی اس میں کم سے کم آئے اور وہ سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ کئی ٹیچر ہوتے ہیں نا جو اضافی سبجیکٹس کو پڑھاتے ہیں آ کے، تو اس میں ساری کلاس نان سیریس ہوتی ہے، وہ نہیں آتا پھر۔ تو ادب ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ تو اخلاق سے پیش آنا، اپنے ساتھیوں سے، اپنے ہمجولیوں سے، جو بھی آپ کو ملے اس سے آپ اخلاق سے پیش آئیں، آپ کر کے، یعنی عزت سے، جو عزت کا کلمہ ہے پنجابی میں بول رہے ہیں تو تسی کر کے، آپ کر کے، عزت سے، اخلاق سے پیش آنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جو عمل جتنا اچھا لگتا ہے نا، وہ اس کا جو الٹ ہوتا ہے عمل کا، وہ اتنا ہی برا لگتا ہے۔ مطلب بیعت بھی کا یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بھی اگر اونچی کر دی تم نے تو تمہارا سارا کوئی برباد ہو جائے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا کہ تمہارا برباد ہو گیا سب کچھ۔ سورہ حجرات دوسری آیت۔ تو جتنا ادب کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اتنا ہی بے ادبی سے نقصان ہوتا ہے، اور اسی طرح جتنا اخلاق کا فائدہ ہے اتنا ہی بد اخلاقی کا نقصان ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے عاجزی۔ عاجزی کہتے ہیں ہیوملٹی کو، یعنی اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھنا، بہت چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ کے سامنے بہت ہی عاجز ہونا۔ بہت، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ عاجزی کا ترجمہ یہ کہ نہ میں ہوں نہ میرا ہے، نہ میں ہوں نہ میرا ہے، فقط تو ہے اور تیرا ہے۔ جب شب معراج پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم نے آپ کو بلایا ہے، آپ ہمارے لیے کیا چیز تحفے میں لائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ میں ایسی چیز لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ فرمایا آپ بے نیاز ہیں، میں نیاز مندی لے کے آیا ہوں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار صفات تھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی، مگر جب وہ اللہ کے پاس گئے تو ایک صفت ان کو سامنے اپنے نظر آئی، وہ عاجزی۔ تو گویا عاجزی وہ ایسی چیز ہے جو معراج پہ لے گئی۔ اور پھر اللہ میاں نے بھی جو ریٹرن گفٹ دیا وہ تھی نماز۔ اور وہ نماز کیا ہے؟ وہ کمال چیز ہے نماز۔ اس میں عاجزی بھی آ جاتی ہے اور اس میں اللہ کی حاضری بھی ہے۔ معراج، الصلاۃ معراج المومنین، اور ہاتھ باندھ رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کا مجسم، یہ عاجزی کا یہ پیکج ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ عاجزی کا پیکج ہے۔ تو اللہ کے سامنے جینوین عاجزی کرنا، تو یہ تین چیزیں ہیں۔ ایک ہے ادب، بزرگوں کا ادب کرنا، بے ادبی سے بچنا، اور دوسرا اعلیٰ اخلاق اپنانا اور بد اخلاقی سے بچنا، اور آخر میں عاجزی اپنانا، ہیوملٹی اختیار کرنا، چاہے آپ کتنے بڑے عہدے پر فائز ہوں، چاہے آپ کتنے مالدار ہوں، چاہے آپ تہجد گزار ہوں، چاہے آپ صاحب کرامت ہوں، آپ میں یہ ہو کہ جو بھی میرے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے اس پہ، میں اس قابل بھی نہیں تھا۔ کوئی بندہ قابل ہو کسی چیز میں، وہ کہے یہ قابلیت اللہ میں ہی نہیں دی ہے،
اگر اللہ میاں مجھے نہ دیتا تو میں قابل کہاں سے، کون سی قابلیت؟ کوئی کہے کہ جی میں بہت بڑا رئیس ہوں، تو وہ اللہ نے تمہیں بنایا نا رئیس. وہ جو سامنے تمہارے ملازم بیٹھے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو تمہیں وہ ملازم بنا دیتا. تو اس لیے عاجزی جو ہے وہ آتی شکر سے ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے سے عاجزی آتی ہے. اور اس کا الٹ کیا ہے؟ تکبر. وہ اس کا الٹ کیا تھا شیطان نے، اور وہ فارغ ہو گیا تھا اسی وقت. وہ ایسا فارغ ہوا تھا شیطان کہ اس کو تو یعنی اللہ میاں نے کہا نکل جاؤ اور یہ لوسٹ. توبہ کا بھی اللہ میاں کو پتا تھا یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ توبہ کرے گا. جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو انہوں نے توبہ کی اور اللہ میاں نے معاف فرمایا. اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم چاہے جتنی مرضی غلطیاں کریں، توبہ جو ہے وہ مٹاتا جاتا ہے غلطیوں کو ہماری. تو یہ اللہ میاں نے ایسی چیز بنائی ہے شکر اور توبہ. کہ شکر جو ہے آپ کی میں عاجزی پیدا کرتی ہے، توبہ ہمارے گناہوں کو زیرو کرتی ہے. تو یہ ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. اور یہ آخری بات میں بتاتا چلوں کہ ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے. یاد رکھیں، اگر آپ اچھے ماحول میں بیٹھیں گے تو اچھی باتیں آپ کے اندر آئیں گی، اگر آپ برے ماحول میں بیٹھیں گے تو بری باتیں آپ میں آئیں گی. یہ بھی ایک فارمولہ ہے اور بڑا مشہور ہے کہ آپ اچھا ماحول میں بیٹھیں جا کے. ایک بندہ جو کہ یار میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز پڑھی باقاعدگی نہیں آتی، وہ نمازیوں میں اٹھے بیٹھے گا تو نماز پڑھنا شروع کر دے گا. اسی طرح برے ماحول میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ برائی کرتے ہیں، اچھے ماحول میں آتے ہیں تو اچھائی کرتے ہیں. تو یہ ہے آج کا. ٹھیک ہے جی، ادب ہے، اور ادب کرنا، بے ادبی سے بچنا، اور دوسری کیا، اعلیٰ اخلاق اپنانا اور بد اخلاقی سے بچنا، اور فائنلی عاجزی اختیار کرنا اور تکبر سے بچنا. یہ ہے سارا نقشہ. اور شکر اور توبہ اس کے دو وہ ہے ذرائع، ٹولز ہیں جن سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں. اور ہو محبت والا دل میں محبت اگر نہیں ہے، جس کا دل صفاک ہے وہ فارغ ہے، وہ اپنے آپ کو فارغ سمجھے. رحم بڑا ضروری ہے، دل میں رحم ہونا، دل میں محبت ہونا، پھر یہ چیزیں آتی ہیں ساری. وما علینا الا البلاغ.